یہ کہانی ہے میری اور میری سالی کی۔ اس کہانی میں سارے نام فرضی ہیں کیونکہ یہ کہانی بالکل حقیقت ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہوئے تھے اور میرا ایک خوبصورت سا بیٹا تھا۔ ایک بار میری بیوی نے فرمائش کی کہ پکنک پر چلتے ہیں، سمندر کے کنارے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ کافی دن سے باہر کا کوئی پروگرام نہیں بنا تھا، اس لیے، اور میری 2 دن کی چھٹی آ رہی تھی۔ میری بیوی نے کہا ہم لوگ جیا کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ جیا میری اکلوتی سالی ہے۔ میرے سسر کے 2 ہی بچے تھے، ایک میری بیوی اور ایک میری سالی۔ میری سالی کی عمر 20 سال ہے اور وہ خوبصورت تو ہیں ہی مگر سیکسی بھی بہت ہے۔ اچھے اچھوں کا ایمان خراب کر سکتی ہے۔ خیر، پروگرام طے ہو گیا۔ سالی کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ وہ ایک دن پہلے ہی ہمارے گھر آ گئی۔ صبح ہم کو نکلنا تھا۔ جلدی جلدی ہم نے ناشتہ وغیرہ کر کے سامان گاڑی میں رکھا اور نکل پڑے۔ 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد ہم لوگ اپنے ہوٹل پر پہنچ گئے۔ ہوٹل مجھے آفس کی جانب سے ملتا تھا ہر سال۔ یہ ہوٹل کیا تھا، اچھا خاصا بنگلہ تھا۔ یہ صرف آفیسرز کی عیاشی کے لیے مخصوص تھا، مگر میں چکر چلا کر لے لیا کرتا تھا۔ میری بیوی میری سالی سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کی ہر بات مانتی ہے۔ اسی وجہ سے مجھے بھی اپنی بیوی کا دل رکھنے کو جیا کی باتیں ماننا پڑتی ہیں۔ پھر ہم لوگ اپنے ہوٹل تک پہنچ گئے۔ وہاں کچھ ایسا ہے کہ ہر ہوٹل کا کافی بڑا ایریا مخصوص ہے جہاں کسی دوسرے فرد کی آمد نہیں ہو سکتی۔ اس کا راستہ ایک ہی ہے جس سے ہم لوگ آئے تھے۔ اب وہاں دروازے پر گارڈ بیٹھا تھا جو کسی کو بھی بغیر اجازت نامے کے اندر نہیں جانے دے گا، اس لیے کافی محفوظ قسم کا ہوٹل تھا۔ پھر ہم لوگ وہاں پہنچے اور پہنچتے ہی سمندر میں اتر گئے۔ سمندر بڑا پرسکون تھا، موسم بھی بڑا رومانٹک تھا۔ ہم لوگوں نے کافی دیر تک انجوائے کیا۔ میرا بیٹا اسی دوران مزے سے سوتا رہا۔ پھر اب دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا اور میں تو کافی تھک چکا تھا، مگر جیا کو ابھی مستی چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ پہنی تھی اور وہ پانی سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری بیوی نے اس کو آواز دے کر بلایا اور کھانا کھانے کو کہا۔ پھر ہم لوگ سب مل کر کھانے لگے اور کھانے سے فارغ ہو گئے تو میری بیوی اور جیا نے دوبارہ سے پلان کیا کہ سمندر میں جایا جائے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ پھر یہ لوگ چلے گئے اور میں لیٹ کر آرام کرتا رہا۔ میرا بیٹا اسی دوران اٹھ گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ وہ جلدی جلدی سمندر سے باہر آئی اور میرے بیٹے کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جیا بھی واپس آ گئی۔ پھر ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ جیا کافی تھک چکی تھی، سو وہ لیٹی رہی اور لیٹتے ہی سو گئی۔ میں اور میری بیوی باتیں کرتے رہے کافی دیر تک اور اس طرح گزر گئی۔ تو پھر شام ہوئی اور پھر رات بھی ہو گئی۔ اسی دوران جیا جاگ گئی اور اس نے غصے سے میری بیوی سے کہا، آپی تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ مجھے سورج غروب ہونے کا منظر دیکھنا تھا۔ میری بیوی نے کہا، تم اتنا تھک گئی تھی اس لیے نہیں جگایا۔ خیر، تھوڑی دیر بعد جیا نارمل ہو گئی۔ پھر رات کے کھانے کا انتظام کیا گیا اور ہم لوگوں نے خوب مست ہو کر کھایا۔ اب مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہونے لگا تھا اور میری بیوی تو کھانا کھانے کے بعد اور بیٹے کو فیڈ کروانے کے بعد مزے سے سو گئی تھی۔ میں نے جیا سے کہا، تم بھی سو جاؤ۔ اس نے کہا، جیجو اب کہاں نیند آئے گی، اتنی دیر تو سو چکی ہوں۔ میں نے کہا، اکیلے کیا کرو گی، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، تمہاری آپی بھی سو چکی ہے۔ اس نے کہا، جیجو ابھی نہ سوئیں نا، میرے ساتھ سمندر تک چلیے۔ میں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا، میں تھک گیا ہوں۔ تو یہ سن کر اس کا منہ بن گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی بات مان لیتا ہوں۔ میں نے کہا، چلو چلتے ہیں باہر۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو نیند سے جگایا اور پھر اس کو بتایا کہ ہم دونوں ذرا باہر چہل قدمی کے لیے جا رہے ہیں، تم چلنا چاہو گی ہمارے ساتھ؟ تو اس نے کہا، نہیں، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے، آپ لوگ چلے جائیے۔ یہ کہہ کر تو وہ واپس سو گئی۔ میں یہ بتاتا چلوں، میری بیوی نیند کی بہت پکی ہے، اس کو نیند بھی بہت جلد آتی ہے اور سو جائے تو اس کے جگانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خیر، جیا اور میں ہوٹل سے باہر نکلے اور سمندر کے کنارے جا کر بیٹھ گئے۔ جیا نے کہا، بھائی جیجو سمندر میں جانے کا دل کر رہا ہے۔ میں نے کہا، یہ موسم ٹھیک نہیں سمندر میں جانے کے لیے، مگر پھر وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ میں نے ہار مانتے ہوئے کہا، اچھا جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں ان میں سمندر میں نہ اترو،
یہ سوکھنے میں بہت وقت لیں گے اور رات بھر میں ٹھنڈ لگنے سے تم بیمار ہو سکتی ہو۔ تم کپڑے دوسرے پہن کر آ جاؤ۔ اس نے ذرا دیر سوچا اور پھر ٹھیک ہے کہتی ہوئی ہوٹل میں چلی گئی، جبکہ وہ سمندر کے کنارے ہی بیٹھا رہا۔ چاند نکلا ہوا تھا، اس کی چاندنی کافی دور تک سمندر کو روشن کیے ہوئے تھی، اتنا کہ ہر منظر کافی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جیا واپس آ گئی۔ میں نے اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایک پتلی سی ٹی شرٹ اور نیچے ٹائٹ پہنے ہوئی تھی، جو کہ اس کی پنڈلیوں سے تھوڑا نیچے تک تھا، جبکہ ٹی شرٹ اس کی کمر تک ہی تھی۔ اس کے بڑے بڑے کولے صاف ابل رہے تھے اس ٹائٹ میٹ سے۔ میں تو اس کو دیکھ کر پاگل سا ہو گیا۔ میں نے کہا، اب تم میرا انتظار کرو، میں بھی کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں بھی ہوٹل میں چلا گیا اور جا کر میں نے ایک ٹائٹ نکالا اور ایک سینڈوز نکالا اور پہن کر جیا کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا، چلو اب چلتے ہیں۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ایک تعریفی نظر مجھ پہ ڈالی۔ سینڈوز بنیان کی طرح تھا، کالے رنگ کا، جبکہ ٹائٹ میرے گھٹنوں سے اوپر تک تھا۔ میں نے اس کے نیچے کوئی انڈر ویئر نہیں پہنا تھا، جس سے میرے اندر کی پوزیشن کسی حد تک پتہ چل رہی تھی کہ کس پوزیشن میں ہے۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سمندر میں چلے گئے۔ پانی ہم دونوں کی کمر تک آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہم پانی سے کھیلتے رہے، پھر میں نے جیا سے کہا، چلو اور آگے چلتے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں جیجو، دل تو بہت کرتا ہے مگر ڈر بھی لگتا ہے۔ میں نے کہا، میں بھی تو چل رہا ہوں، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا تو جیا کو بھی مجبوراً میرے ساتھ دینا پڑا۔ پھر ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گہرے پانی میں پہنچ گئے۔ سمندر بہت پرسکون تھا، اس لیے گھبرانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہاں پہنچ کر پانی کے دباؤ سے جیا کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، جیجو میرا ہاتھ پکڑ لے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں تو موقع کی تلاش میں تھا، فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کافی نزدیک ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کافی پرسکون لگ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگی کہ میں نے اس کو پکڑا اور گرنے سے بچا لیا۔ اس کو پکڑنے کے چکر میں میرا ایک ہاتھ تو اس کے ہاتھ میں تھا، دوسرا میں نے اس کی کمر میں ڈالا اور پھر اس کو اوپر اٹھاتے اٹھاتے میں نے وہ ہاتھ جو اس کے ہاتھ میں تھا اس کو چھوڑ کر اس کے چہرے پہ رکھا اور جیا کو ایک ہی ہاتھ کے بل پر پورا اوپر اٹھایا اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ تھوڑی دیر تو کچھ نہ سمجھ پائی، پھر کہنے لگی، جیجو واپس چلیے۔ میں نے کہا تھا نا مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ہم چلتے ہوئے واپس آ رہے تھے کہ اچانک میں نے سلپ ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اس کا وہ ہاتھ جو میرے ہاتھ میں تھا زور سے کھینچتے ہوئے اپنے نیچے لگایا۔ اس کا ہاتھ لگا تو اسے بھی کرنٹ لگا اور جیا کو بھی، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، جیجو کیا ہوا، سنبھل کے چلیے۔ میں نے کہا، ہاں ایسا ہو جاتا ہے جب بغل میں ایک خوبصورت لڑکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تو اس نے شرما کر نظریں نیچے کر لیں۔ میرا اس سے کافی مذاق چلتا رہتا تھا، اس لیے اس نے شاید اس بات کو بھی ویسے ہی لیا ہوگا، مگر اس کی آنکھوں کی ایک دم پیدا ہو جانے والی سرخی کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ خیر ہم لوگ ساحل پر واپس آ گئے۔ میں نے جیا سے کہا، کپڑے گیلے ہیں، چلو تھوڑی دور تک چلتے ہیں، کپڑے سوکھ جائیں گے تو واپس ہوٹل میں چلیں گے۔ یہ کہہ کر ہم دونوں چلتے ہوئے ہوٹل سے دور جانے لگے۔ اسی دوران میں نے جیا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے سامنے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تھوڑی ہی ذرا دیر بعد اس کو ہلکے سے دبایا تو وہ منہ نیچے کر کے مسکرانے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں مزید آگے بڑھا تو وہ روکے گی نہیں، مگر میں محتاط رہنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم لوگ ہوٹل سے کافی دور آ چکے تھے۔ یہاں ساحل تھا، دور تک اور کوئی بندہ نہ بندے کی ذات۔ دوسرے ہوٹل بھی کافی دور تھے جہاں سے کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھنے کے لیے سیمنٹ کے بینچز بنے ہوئے تھے جن پہ ٹائلز لگی ہوئی تھیں۔ میں نے جیا سے کہا، چلو ادھر بیٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد یہ کہہ کر میں اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کو کھینچتا ہوا بینچ تک لے گیا۔ پھر ہم دونوں بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں اس کے بالکل نزدیک چپک کر بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ
ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ میں نے جیا سے کہا، ایک بات کہوں؟ اس نے میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا، جی کہیے جیجو۔ میں نے کہا، پہلے وعدہ کرو تم برا تو نہیں مناؤ گی؟ اس نے کہا، آپ کی کسی بات کا برا نہیں مناتی، میں آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے جیا سے کہا، تم بہت خوبصورت ہو جیا، میرا دل چاہتا ہے تم کو پیار کرنے کو۔ یہ سن کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر میں نے ایک ہاتھ اس کی گال پر رکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تو اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ آنے والے لمحات کا اندازہ کر رہی تھی، اسی وجہ سے ان کی شدت سے اس کی یہ حالت تھی۔ اب جیا کا سانس تیز تیز چلنے لگا تھا۔ جیجو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی آ جائے گا، میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا، یہاں اس بات کوئی نہیں آئے گا، اور تمہاری آپی مست ہو کر سو رہی ہے، تم بس انجوائے کرو۔ میری بات سن کر اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو ہمارا ہوٹل اور باقی دوسرے ہوٹل کافی دور دور تھے اور پورے ساحل پر ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ اب سکون کے آثار آ گئے تھے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اب اس کو کوئی فکر نہیں، لہٰذا میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی اور پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اب میں اس کے نزدیک بیٹھا اور وہ کر بیٹھا جو نہ کرنا چاہیے تھا۔ جیا چلاتی رہی، روتی رہی، پر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ صبح جیا جب سو کر اٹھی تو مجھ سے نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ میری بیوی نے سالی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تمہارا موڈ کیوں خراب ہے؟ جیا نے کہا، ایسا کچھ نہیں آپی، بس طبیعت خراب ہے۔ آپی گھر چلو۔ پھر ہم ہوٹل سے گھر روانہ ہوئے۔ میری سالی کو مجھ سے محبت ہونے لگی، وہ مجھے روز روز اپنے گھر بلاتی اور انجوائے کرتی۔ میری زندگی کے یہ یادگار لمحے تھے۔